اور عام پکھی میں کیا جو دعائیں اور درخواستیں سننے والا ہے، اور کوئی نہیں جو دعا اور درخواست سن سکتا ہو، قبول کر سکتا ہو۔ ان ربی لسمیع الدعاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حقیقت میں میرا رب ہی تو ہے جو ہمیشہ دعائیں سنتا ہے، رب کے سوا کوئی دعائیں نہیں سنتا۔ تو ہم نے اللہ سے درخواست کی، لیکن کام ہمارا بنتا ہے، دعا ان کے لیے، درخواست ان کے لیے کرتے ہیں، اور بات کس کی بنتی ہے؟ ذرا اندازہ کیجئے اس دعا کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 رحمتیں اتارتا ہے۔ ہم ایک دفعہ کہتے ہیں، ہمیں اس کے جواب میں 10 رحمتیں ملتی ہیں، رسول اللہ۔ تو یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے جب ہم ان کے حق میں صلاۃ کی شکل میں، سلام کی شکل میں تحفہ پیش کریں گے اللہ کی جناب میں، بارگاہ میں درخواست کرتے ہوئے، تو اس سے فائدہ ڈائریکٹ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا، ہمارا فائدہ۔ اور دیکھیں اس حوالے سے ایک اور بات بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اذان سنتا ہے، اذان کا جواب بھی دیتا ہے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے، یہی درود تھا یہ نماز والا، اور پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، یعنی اذان کی دعا، اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ، پوری دعا جس میں وسیلے کا ذکر بھی ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ تو جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے اس کو کیا انعام ملے گا؟ حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ اب جو آدمی اذان کا جواب دے گا، درود پڑھے گا اور دعا پڑھے گا، آخر میں وہ نماز بھی تو پڑھے گا ہی نا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اذان کی بھی کوئی اہمیت نہیں، درود کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اذان کا جواب دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور اللہم رب حاضر دعویٰ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو یہ سارے کام کرے گا لا محالہ وہ نماز بھی تو پڑھے گا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جس کام اور بات کے لیے بلایا گیا ہے میں اس کے لیے حاضر اور تیار ہوں، جائے گا اس کے لیے۔ تو جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اس کا اپنا کام بن گیا ہے۔ درود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور بات کس کی بن رہی ہے؟ ہماری اپنی، ہمارے اپنے لیے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، اور ایک دفعہ کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، 10 رحمتیں آتی ہیں۔ تو اس لیے درود پڑھنے کے حوالے سے ہمیں یہ بڑا شوق، بڑی محبت رسول اور آپ سے انتہا درجے کی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود پڑھنا چاہیے، اور کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور خاص طور سے مسنون درود کے الفاظ جو ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ صبح اور شام، میں ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، صبح اور شام، صبح فجر کی نماز پڑھ کے اور ادھر مغرب کی نماز پڑھ کے فرضوں کے بعد، جو آدمی کسی سے بھائی آپ دونوں بھائیوں کو کیا بات ہے؟ بہت افسوس، فرمایا جو کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر میرے لیے 100 دفعہ درود کا اہتمام کرتا ہے، 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اور درود کے الفاظ بھی ہیں آسان، 4 لفظ ہیں اس میں، اللہم صلی علی محمد، بس اللہم صلی علی محمد، کتنے لفظ ہیں؟ 4 لفظ، یاد تو ہو گئے ہوں گے سب کو۔ بس جو یہ درود 100 مرتبہ پڑھتا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کیے بغیر، اور ادھر مغرب کے فرض پڑھ کر کسی سے بات چیت کیے بغیر، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا۔ کتنی حاجتیں؟ 100 حاجتیں۔ آگے تفصیل بتائی، 30 دنیا کی، 70 آخرت کی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ تو جس ہستی کے لیے یہ درود و سلام کے تحفے پیش کرنے سے اتنے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں، ان کی اتباع کرنے سے اللہ کے کتنے انعامات ملیں گے، اندازہ لگائیں گا۔ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، زبان سے کہہ رہے ہیں، تو اس کے اتنے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہیں۔ تو جب ان کے دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں گے، اور ان کے ارشادات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے، تو پھر اللہ کی انعامات کی بارش کتنی زیادہ ہوگی؟ کوئی حساب ہے اس کا؟
نہیں صاحب، یہ صرف زبان ہلانے سے یہ کچھ مل رہا ہے. تو یہ درود بھی آج ہمارے یہ الفاظ مکمل ہو گئے. انشاءاللہ بقیہ نماز کا ترجمہ اور اپنے اگلے اسباق انشاءاللہ پرسوں کے سبق میں. کوئی سوال ہو اگر آج کے سبق سے متعلق؟ جی ہاں جی، یہ سوال ہے کہ جو ابھی میں نے بتایا ہے اللہم صلی علی محمد، کیا یہ اسی طرح حدیث میں آئے ہیں؟ جی بالکل، حدیث شریف میں جس میں 100 مرتبہ درود پڑھنے کا ذکر آیا ہے کہ صبح 100 مرتبہ اور شام 100 مرتبہ، اس میں یہ اللہم صلی علی محمد کے الفاظ بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیے گئے کہ یہ الفاظ ہیں. اس کے لیے دعاؤں کی کتاب ایک نا سنیں، جو ایک سن لیں. حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جس مقصد کے لیے جتنا کام جو بتا دیے گا اتنا ہی کرنا ہے. میں نے جو 100 مرتبہ والی حدیث سنائی ہے صبح اور شام کے حوالے سے اور اس کے جو فوائد بتائے ہیں، اس میں درود کے الفاظ صرف اللہم صلی علی محمد ہیں، اس میں کوئی اور اضافہ نہیں کرنا. اضافے کے حوالے سے ایک پوائنٹ سوال بڑا اچھا کیا آپ نے. کوئی ایک حدیث میں ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا بتائی. اس دعا میں اپنے لیے آپ نے نبی اللہ کا لفظ بولا، نبی اللہ، اللہ کے نبی. صحابی نے جب وہ دعا یاد کرنے کے لیے رپیٹ کی تو انہوں نے اس میں رسول اللہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ رسول اللہ. آپ بتائیں مجھے، نبی اللہ کہنے اور رسول اللہ کہنے میں کوئی فرق ہے؟ آپ نبی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، بات تو وہی ہے نا. آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں نبی اللہ پڑھایا تھا، تم رسول اللہ پڑھ رہے ہو. نہیں، اتنی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں ہے. چاہے جائے کہ انسان کچھ اس میں بڑھا دے یا اس میں کچھ کم کر دے. رسول اللہ کی جگہ پر نبی اللہ اور نبی اللہ کی جگہ پر رسول اللہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. چاہے جائے کہ انسان اور کچھ کر لے، بنا لے، گاڑ لے، لگا دے، کم کر دے. تو خیر یہ مسئلہ یاد رکھیں. جی صلیتا اور بارکتا اس وقت آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے غور کیا یہ کون سا فعل ہے؟ فعل کون سا ہے؟ جی بھائی فعل کون سا ہے؟ فعل کی 4 قسموں میں کہیں واحد مذکر غائب پڑھا آپ نے؟ فعل کی 4 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ماضی، مضارع، امر، نہی. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. صلیتا تو نے رحمت نازل کی، بارکتا تو نے برکت نازل فرمائی. فعل کون سا ہوا؟ آپ بتائیں صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر حاضر. تا زبر تا کو واضح کیا گیا اس لیے فعل ماضی سے واحد مذکر حاضر. 2 اور لفظ آئے ہیں، صلی اور بارک. صلی رحمت نازل فرما، بارک برکت نازل فرما. یہ بھی دونوں فعل ہیں. یہ کون سے فعل ہیں؟ جی فعل امر. چلیں جی سبق یہاں مکمل ہوا. کل کا ایک سوال آپ کے ذمہ ادھار تھا. کسی کو یاد ہے ایک سوال میں نے بتایا تھا آخر میں؟ کیا سوال تھا؟ شہد کی مکھی اور عام مکھی میں کیا فرق ہے؟ کتنے لوگ بتائیں؟ ہاں چلیں آپ پیچھے. احمد کھڑے ہو جائیں. احمد 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 کس کا نام ہے؟ احمد کس کا نام ہے؟ جی آگے آ جائیں. چلے ماشاءاللہ. ہمت، بولنے کی ہمت اور معلومات پہنچانے کی ہمت پر داد دینی چاہیے. مزید یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ. اور اس سوال کا کوئی اچھا مناسب اور جس طرح اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ غیر معمولی. جی انیس صاحب سلی اور سلے کا کہا. بعض لوگ سلی علی کہتے ہیں، بعض سلے علی کہتے ہیں. اس سے معنی میں کچھ فرق نہیں پڑتا. قاری صاحب نے تجوید میں آپ کو معروف اور مجہول طریقے سے پڑھنے کا بتایا ہوگا.
بعض لوگ زیر کو وہ موٹا کر کے پڑھ دیتے ہیں اور پیش کو بھی، جیسے بازر بے، بیزر بے، بے پہ بو، بے بو، یہ وہ مجہول ہے، اور اگر بازر بی، با پیش بو پڑھیں گے تو یہ معروف ہے، بس یہی فرق ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو معروف کا مطلب ہے صحیح پڑھنا، صلی یہ معروف طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، صلی مجہول طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، لیکن اس سے مجہول معروف سے خوبصورتی متاثر ہوتی ہے، معنی متاثر نہیں ہوتے۔ جی میرے پاس ویسے الحمدللہ ہمت ہے، میں شہد کی مکھی کے بارے میں تمام معلومات آپ سے شیئر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ باقی جو لوگ اگر سب بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم شروع کر دیتے ہیں۔ جی تیار ہیں؟ یہ باری باری سب جی اب یہاں آتے ہیں۔ جی آپ اچھی دروشی پڑتی ہے؟ اچھا، بہرحال یہ یاد رکھیں کہ جو معلومات اس طرح خاص طور سے دینی حوالے سے اگر دیں گے تو پھر اس کا حوالہ بھی چاہیے ہمیں، نیکسٹ یاد رکھیں۔ جی ادھر سے ہاں میں آپ کو پیچھے محض ایک موضوع نہیں ہے کہ بس اس پر ڈسکس کر لیا، اس مکھی کا اس کا فرق کر لیں، ہمیں اپنے معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، شہد کی مکھی بننا پسند کرتے ہیں یا دوسری مکھی؟ یعنی جتنی باتیں یہاں ہوئی ہیں بڑی کام کی بتائی گئی ہیں۔ شہد کی مکھی ہمیشہ جہاں جوس بن رہا ہوگا، پھل بعض لوگ کاٹ کر بیچتے ہیں یہ چوکوں چراہوں میں، اس پھل کے اوپر بیٹھتی ہوئی نظر آئے گی، رس چوسے گی، وہاں سے پھلوں اور پھولوں پر بیٹھے گی ہمیشہ۔ اور شہد کی مکھی کے بارے میں یہ بات بھی تحقیق کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ اپنی غذا اور خوراک حاصل کرنے کے لیے یہ 8 میل تک بھی اسے جانا پڑ جاتی ہے۔ اس چھوٹی سی مکھی کے لیے 8 میل تک کا سفر کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 8 میل تک بھی وہ اپنی خوراک کی تلاش میں جاتی رہتی ہے۔ تو اس میں ہمیں پتہ یہ بھی چلا، انیس صاحب نے بتایا کہ وہ ایک نظام میں مملکت یعنی ایک پورے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی ملکہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس میں پورا ایک فوجی نظام ہے سارا، کچھ فوجی ہیں پہرے داری کا کام کرتے ہیں، کچھ باہر سے سارا وہ خوراک وغیرہ اکٹھی کر کے لاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، شہد کی مکھی کی طرح ہم ہمیشہ اچھی چیزوں پر بیٹھیں، اچھی چیزیں کشید کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، اچھی باتیں لیں۔ اور دوسری مکھی بعض اوقات وہ اچھی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ گند پر بیٹھتی ہے۔ کھانا کھاتے ہیں ہم، جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے پر بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ بیٹھتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کو بھی گندا کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پینے کی چیز میں تمہارے پینے کے برتن میں جب مکھی آ کر گرتی ہے تو وہ اپنا بایاں پر گراتی ہے، اس کو بایاں پر، تم اس کو ڈبو کر اس میں سے نکالا کرو، ایسے ہی باہر نکالو، کیونکہ اس کے بائیں پر میں بیماری ہے اور دائیں پر میں شفا ہے۔ وہ بیماری والا پر اس میں ڈال کے تمہاری کھانے پینے کی چیز کو گندا کر دیتی ہے، بیماری والا کر دیتی ہے، اس کے دوسرے پر میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور جدید سائنسی تحقیقات بھی اس حدیث کے حوالے سے سامنے آ چکی ہیں، جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ پھر علاج کرنا پڑتا ہے، دوسرا پار اس میں ڈبو کر نکالنے کے ساتھ علاج کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اس بات کو بڑا برا سمجھتے ہیں، مہمان کے آگے رکھا تو مہمان بھی اچھا نہیں سمجھتا کہ میرے کپ میں مکھی گری ہے تو میں یہ چائے پیوں، میزبان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ کچھ برا نہیں ہوا، اگر برا ہوا ہے تو اس کو اچھا کرنے کا طریقہ بھی مسنون موجود ہے۔ تو اتنی زیادہ اپنے آپ میں صفائی، پاکیزگی، طہارت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جو سننے سے بھی آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری عام مکھی اچھی چیزوں پر بھی بیٹھتی ہے لیکن اس کو خراب کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے، جبکہ شہد کی مکھی بیٹھتی ہی اچھی چیزوں پر ہے۔ اور پھر دیکھیں پھل میں سے، پھولوں میں سے بس کام کی چیز لیتی ہے، کچھ جوس اور رس چوس لیتی ہے، ہر چیز نہیں لیتی کہ پورے کا پورا سیب ہی کھا جائے مثلا، یہ پورا پھول ہڑپ کر جائے، اس میں سے بس کشید کرتی ہے، نکالتی ہے۔ ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے، اچھی چیزوں، اچھی جگہوں پر بیٹھنا ہے، اچھے افراد کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اچھی چیزیں لینی ہیں۔ اور اصول ہے خذ ما صفا ودع ما قدر، خذ ما صفا، یہ عربی زبان کا مقولہ ہے، خذ ما صفا ودع ما قدر، اچھی چیز لے لو اور بری چیز چھوڑ دو۔ اگر ایک شخص میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، ہماری عادت ہے برائیوں کے بارے میں بحث کرتے رہنا، تبصرہ کرتے رہنا، نہیں، ان کو چھوڑ دو، اچھی چیز لے لو۔ سائنسی تحقیق کا یہاں حوالہ دیا گیا ہے
کہ جس پھل یا پھول میں زہر ہو اسے چوس کر مرنے سے پہلے وہاں ایک ایسا نشان چھوڑ کر مرتی ہے کہ اس سے دوسری مکھیاں بچ جائیں. یعنی اگر کوئی ایسا پھول چیز ہے جس میں کوئی زہر قسم کی چیز ہے تو مکھی اگر اسے چوس لے تو مرتے وقت وہاں ایسا نشان چھوڑ جاتی ہے کہ جب اس کے پیچھے اس کی بہنیں بھائی بند وغیرہ وہاں آئیں گے تو وہ اس نشان کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ تو زہر والی چیز ہے, اس پر نہیں بیٹھنا. وہاں ایک نشان چھوڑ کر جاتی ہے کہ اسے بچ جائیں, اسے چوسے نا. تو یہ اپنی قوم جو اس کی قوم ہے وہ اس طرح گویا اس کو بچانے کا ایک ذریعہ بھی بن جاتی ہے. تو یہ بات بھی اگر سائنسی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے لیے زندگیاں بچانے کا ذریعہ بنے. حدیث میں یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, مسلمان وہ ہے جس سے دوسروں کو سلامتی ملے, زبان سے بھی ہاتھوں سے بھی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.